کہ ایک بندہ اگر اس کا کاروبار حرام ہے، حرام کاروبار ہے، حرام کاروبار سے اگر وہ قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ لا يقبل اللہ الا الطیب، اللہ رب العزت صرف پاک مال کو قبول فرماتے ہیں، یہ بات ذہن میں ہو۔ اللہ رب العزت صرف پاک مال کو قبول فرماتے ہیں۔ یا مثال کے طور پر 6 بندے ہیں، 7 بندے ہیں، بڑے جانور میں انہوں نے آپس میں حصہ ڈالا ہے، 6 بندوں کا کمائی کا ذریعہ وہ حلال ہے، 6 بندوں کا کمائی کا ذریعہ وہ حلال ہے، اور ایک بندے کی کمائی کا ذریعہ وہ حرام ہے۔ باقی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ مفتیان کرام سے پوچھ سکتے ہیں کہ کون سی کمائی حرام ہے، کون سی کمائی حلال ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مفتیان کرام سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو ایک بندے کی حرام کمائی کی وجہ سے وہ 6 بندوں کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے، 6 بندوں کی قربانی ضائع ہوگی۔ 2 لاکھ کما لیے، 2.5 لاکھ کما لیے، ایک بندے نے 30,000 ڈالے ہیں، باقی جو 6 بندوں نے آپس میں مل کر ڈالے ہیں وہ اس 30,000 روپے کی وجہ سے وہ 6 کے 6 بندوں کی قربانی بھی ضائع ہو گئی۔ ہاں، تو اس میں احتیاط کرنا چاہیے کہ حرام مال اگر کسی کی کمائی کا ذریعہ حرام ہے تو اس کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ اور ایک بات عموماً یہ دیکھا جاتا ہے، کہتے ہیں جی میرے والد فوت ہو گئے ہیں یا میری والدہ فوت ہو گئی ہے، میں ان کی طرف سے قربانی کرتا ہوں، اور گھر میں جیسے مثال کے طور پر گھر میں اگر ایک بندہ ہے اس کے اوپر قربانی ہوتی ہے، اس نے ایک بکرا خرید لیا، دمبا خرید لیا، بکرا خرید لیا یا دمبا خرید لیا، کیونکہ بکرا یا دمبا یہ چھوٹے مال کے اوپر ایک بندے کی قربانی ہے، بڑے مال میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر چھوٹا مال اس نے خرید لیا، دمبا خرید لیا، بکرا خرید لیا، اس نے کہا کہ میرے والد فوت ہوئے یا میری والدہ فوت ہوئی ہے، میں ان کی طرف سے قربانی، حالانکہ اس بندے کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، اس بندے کے اوپر بھی قربانی، والد یا والدہ کی طرف سے قربانی یہ نفلی عمل ہے، وہ تو اس کو ثواب ملے گا، نفلی عمل ہے، لیکن اس نے اپنی قربانی کی نیت نہیں کی۔ کیا کہتا ہے کہ میں اپنی والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے قربانی کرتا ہوں اور اپنی قربانی کی نیت نہیں کی، اس کے اوپر واجب تھی قربانی، یہ گناہگار ہو گیا، واجب نہ ادا کرنے کا یہ گنہگار ہو